CSO میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو دعوت میں خوش ہیں اور بحال ہیں. ہم ویلکم کریں گے اپنے گیسٹ کو. پاسٹر لازرس، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پاسٹر صاحب بات کریں گے گوشت کی، قربانی کی گوشت کی، جس کی وجہ سے پولس رسول کو کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھنا پڑا، کیونکہ ان کا جو تھا وہ گوشت کھانے کی وجہ سے اور نہ کھانے کی وجہ سے ان کی آپس میں ڈویژن ہو رہی تھی. پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کو جو مسائل تھے جس میں گوشت کھانا بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ جو قربانی کی جاتی تھی بتوں کے سامنے، اس قربانی کے گوشت کو جا کر پھر بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، بلکہ وہ آ کر خرید کر لے جاتے تھے اور پھر وہی گوشت جو ہے بازاروں میں بکتا تھا. اور جو کچھ لوگ تھے وہ اس بات کو جو ہے منع کرتے تھے کہ یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ گوشت ہے، اگر ہم کھا رہے ہیں. تو اس طرح جو تھا ان کے اندر بہت زیادہ نا اتفاقی پیش آ رہی تھی. تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ وہاں پر کیا سینیریو تھا، کیا ہو رہا تھا قربانی کے گوشت کو لے کر؟ دیکھیں، جب پولس رسول یہاں پر اس علاقے میں آئے، کرنتھس کے علاقے میں، تو یہاں پر چاروں طرف مندر ہی مندر تھے اور قربانی عام ہوتی تھی، بتوں کے آگے قربانی ہوتی تھی اور وہ سب لوگ ان کا گوشت کھاتے تھے. لیکن پولس رسول نے آ کر ان کے بیچ میں نئی تعلیم دی کہ یہ بت کچھ نہیں اور ان کو چھوڑ کر زندہ خدا کی عبادت کریں. تو جب وہ پولس کے پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا تو بہت سے لوگ مسیحی ہو گئے. جب مسیحی ہو گئے تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا. پہلے تو امیر اور غریب کا طبقہ تھا، پھر اب ایک بیچ میں مسیحیوں کا بھی طبقہ آ گیا. تو اس طبقے کے لوگ جو تھے وہ بتوں کی قربانی کا گوشت کھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ تو شروع سے کھاتے آئے تھے تو وہ کھاتے تھے. تو اس طریقے سے یہ ان کے اندر نفرت آ گئی کہ اس سے بات نہیں کرو کیونکہ یہ بتوں کا گوشت کھاتا ہے، اس کو اپنی عبادت گاہ میں نہ آنے دو کیونکہ یہ بتوں کا قربانی کا گوشت کھاتا ہے. اور علم ان کے پاس یہ تھا کہ جو بتوں کی قربانی کی یا بتوں کی کسی وہ پروگرام میں شریک ہوتا ہے، وہ بتوں کی پرستش میں بھی شریک ہوتا ہے. یعنی مطلب جو گوشت کھائے گا وہ اس کی قربانی میں بھی شریک سمجھا جائے گا. تو یہ علم جو تھا، یہ جو نہیں کھاتے تھے ان کے لیے تو کافی فخر کی بات تھی کہ ہم گوشت نہیں کھاتے. فخر آتے تھے، وہ پھولے نہیں سماتے تھے کہ ہم یہ ناجائز کام نہیں کرتے. اور جو کھاتے تھے ان کو حقارت سے دیکھتے تھے. تو کھاتے تو سارے شروع سے ہی تھے، لیکن وہ بڑے اس سے شرمندہ ہوتے تھے کہ لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے ہمیں ناچیز جانتے ہیں. اچھا، یہ جب وہ گوشت کھاتے تھے تو آپ نے کہا کہ علم جو ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے، اب دیکھیں علم جو ہے، علم تو صدیوں سے ہی بات چلی آ رہی ہے کہ علم جو ہے وہ بڑی بات ہے. اور علم جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے سے ساری عزت ہے اور ساری اگر نوکری ہیں اور محبت ہے. تو علم جو ہے یہ کس طرح سے افضل ہے؟ افضل کیا چیز ہے جو وہ دکھا نہیں پا رہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ تو محبت نہیں نہ ہوئی کہ وہ کھا رہے ہیں اور وہ نہیں کھا رہے. اگر وہ کھا رہے تھے تو وہ چھوڑ دیتے کھانا. تو کیا آپ کہیں گے کمنٹ؟ دیکھیں، جس کے پاس علم ہے نا وہ اپنی عقل پہ بھروسہ کرتا ہے. تو کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے. تو کامل علم صرف مسیح کا ہے، اور اس نے کامل علم کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ انسان جس کو خدا نے اپنی شکل پہ پیدا کیا ہے وہ نہایت ہی مزربل حالت میں ہے، وہ نہایت ہی پریشان ہے، وہ ابدی موت میں جا رہا ہے. تو یہ سوچنا کہ جو ہم شکل انسان جو خدا نے بنایا ہے، خدا کی شبیہ پر ہے، وہ موت کی طرف جا رہا ہے. یہ تو علم ہو گیا، علم ہو گیا. اور اس کے لیے جا کر اپنی جان کی قربانی دینا، یہ محبت ہو گئی. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تو اپنا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو
علم خدا کا کامل ہے، ہمارا علم کامل نہیں ہے. ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے تفرقے ہی پیدا کر سکتے ہیں، اچھا جاب کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ہم اچھی ریلیشن پیدا نہیں کر سکتے. اگر محبت نہیں رکھیں گے تو پھر دنیا کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے. اچھا، تو محبت اور علم میں کیا فرق ہے؟ مطلب دیکھیں، محبت جو ہے وہ محبت تو آپ نے ابھی خداوند یسوع مسیح کی اگزامپل دی کہ محبت تو خدا نے کی ہم سے، کہ وہ اس کے پاس علم کل تھا، وہ جانتا تھا کہ ہم اپنی کوشش کر کے اس کے پاس نہیں آ سکتے. اس کل علم کی وجہ سے خدا نے ہماری خاطر نجات کا بھی بندوبست بنائے عالم سے. کئی پروگرام میں آپ نے کہا کہ بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمارے لیے نجات کا جو ہے وہ انتظام کیا. تو محبت کے وسیلہ وہ آ گیا. تو محبت میں اور اس میں کیا فرق ہے علم میں، جو آپ آج لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ اس میں ہم تمیز کریں؟ دیکھیں، جب میرا بھائی، مسیح میں ہم سب بھائی ہوتے ہیں نا، جب میرا بھائی گوشت کھانے کی وجہ سے حقارت کا باعث بنتا ہے تو مجھے اس کو اس بات سے نہیں روکنا چاہیے. کسی چیز کو نجس نہیں کہنا چاہیے، کسی چیز کو ناپاک نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بتوں کی قربانی تو کچھ ہوتی نہیں ہے. خدا نے انسان کو بنایا، اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے چلتا پھرتا بنایا. وہ چلتا تھا، بولتا تھا، باتیں کرتا، سنتا ہے. لیکن جب انسان نے بت بنائے تو کیا وہ بت چلتے پھرتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی حرکت ہی نہیں ہے. بت کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے آگے قربانی کی بھی کیا، جب بت ہی کچھ نہیں تو ان کی آگے قربانی کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل. تو ہمیں کسی چیز کو بھی نجس اور ناپاک نہیں کہنا چاہیے. جب پترس جو تھا، یہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور شام کا ٹائم تھا، تو اس کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ سو گیا. تو جب جیسے وہ سویا تو سوتے جاگتے میں اس نے دیکھا کہ ایک آسمان سے چادر اتری ہے، اور اس چادر میں ہر قسم کے جانور، فضا کے، زمین کے اور سمندر کے اندر کے سارے جانور ہیں. اور اس کی آواز آئی کہ اٹھ، ان کو ذبح کر اور کھا لے. اس نے کہا کہ خداوند تو جانتا ہے کہ میں حرام چیز کو کبھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کبھی اس کو کھاتا نہیں ہوں. پھر آواز آئی، پھر اس نے یہی جواب دیا. پھر تیسری دفعہ بھی آئی کہ اٹھ کھا ذبح کر کے، تو اس نے نہیں کھایا. تو پھر اس کی جاگ کھل گئی. جب اس کی جاگ کھل گئی تو اس نے کہا کہ مجھے خدا نے یہ سبق آج دیا ہے کہ میں ناپاک جانوروں کو کسی کو ناپاک نہ کہوں. تو وہ یہ بات سمجھا نہیں تھا کہ اس کو خدا نے پیغام کیا دیا ہے. پھر وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ باہر گیا تو کسی نے کہا کہ پترس، شمعون جو پترس کہلاتا ہے، وہ یہی مہمان ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم حاکم جو صوبیدار ہے کرنیلیس، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہیں کلام سننے کے لیے لے کر جائیں. تو اس کو فرشتے نے بھی بتا دیا. رویا میں اس کو خدا نے یہی بتا دیا کہ تو بے خوف ان کے ساتھ چلا جا. تو وہ بے خوف ان کے پاس ساتھ چلا گیا. اور جب وہ چلا گیا تو ساتھ اپنے کوئی وہاں کے جو معززین تھے ان کو بھی لے گیا. تو جب وہ گئے، وہ کرنیلیس کے گھر پہنچے تو وہ کرنیلیس نے اس کے آگے جھک کر سجدہ کیا. تو اس نے کہا کہ تو مجھے نہ سجدہ کر، میں بھی تیری طرح کا انسان ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں یہ کسی غیر قوم کے گھر نہیں جاتے، کیونکہ وہ ان کو ناپاک سمجھتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے خدا نے کہا ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں. تو اس نے کہا کس لیے بلایا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں کلام سنا. جب اس نے کلام سنایا تو جیسے ہی اس نے کلام کو جب وہ سنا ہی رہا تھا تو ان کے اوپر روح القدس کی پھٹتی ہوئی زبانیں، آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر ظاہر ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح پینتیکوست کے دن شاگردوں پہ آئی تھی. تو پترس رسول پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی شخص نجس اور کوئی شخص بھی ناپاک نہیں ہے. میں تو جانوروں کی بات کر رہا تھا، یہاں تو کوئی انسان بھی، خدا نے سب کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے اور خدا سب سے پیار کرتا ہے. تو سب سے پیار کرتا ہے، تو میں کون ہوں جو کسی کو نجس اور ناپاک کہوں؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی کہ اس نے اس کو چادر اس کو ملی اور اس نے اس کو اس پر سے سیکھا کہ خدا کسی کو بھی جو ہے وہ
برا نہیں سمجھتا بلکہ خدا سب کو اپرچونٹی دیتا ہے اپنے پاس آنے کی. بہت خوبصورت بات. اچھا یہ جو گوشت کھانے کی ہم بات کر رہے تھے, گوشت کھانے سے ہماری روحانی ترقی میں کیسے رکاوٹ حائل ہوتی ہے؟ مطلب کچھ تو ہوتا ہی ہے نا, کیونکہ دیکھیں آدھے وہ کھا رہے تھے, کچھ وہ نہیں کھا رہے تھے, تو ان کی کیا روحانی ترقی میں کوئی رکاوٹ تھی؟ دیکھیں جب ہم بتوں کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے تو گوشت تو کھانے کی چیز ہے, تو اگر ہم اسے کھاتے ہیں تو روحانی طور پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر نہیں کھاتے تو ہمیں روحانی طور پہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے. تو بتوں کی قربانی کھانے سے نہ تو کوئی نقصان ہے نہ فائدہ, بلکہ یہ تو عام خوراک ہے جیسے ہم کھاتے ہیں, تو ہم کو کسی چیز کو نجس نہیں کہنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 8ویں آیت. کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا, اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں, اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں. آمین. تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے جو کھاتا ہے اپنی محبت کی وجہ سے ہمیں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اور جو نہیں کھاتا اس کو بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. فخر نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ کھانا پینا ہماری روحانی رکاوٹ, ہماری روحانی ترقی میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ حائل نہیں کر سکتا. اب یہ جو بت ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ بت بنائے نہیں گئے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سے خدا اور بہت سے خداوند اس زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہیں. تو یہ جو انسانوں نے خود سے بت بنا دی اور ان کو اپنا خدا مان لیا ہے, تو یہ کیا ہمارے خدا کے رائیولز ہیں, یعنی اس کے مخالف ہیں؟ اور یہ بھی دیتے ہیں, بڑا کچھ دیتے ہیں جو خدا ہیں, لوگ ان کے سامنے ایسے ہی تو نہیں جھکتے, کچھ نہ کچھ تو وہ کرتے ہی ہوں گے, بنا ہاتھ ہلائی ابلیس ہی کر کے کہہ دیتا ہوگا کہ. تو کیا کہیں گے آپ, یہ خدا کے رائیولز ہیں یا؟ دیکھیں ہمارا خدا بھی ایک ہے اور ہمارا خداوند بھی ایک ہے, اور وہ ہمارا نہیں ساری دنیا کا خدا وہی ہے اور خداوند بھی وہی ہے. جو سب انسان جو ہیں وہ اس کی صورت پہ پیدا ہوئے ہیں, تو وہ سب کو پیار کرتا ہے. دیکھیں خدا نے کبھی بھی اپنی دھوپ کو, اپنی بارش کو, اپنی نعمتوں کو کسی بھی انسان کو کبھی بھی اس نے ان سے محروم نہیں کیا. وہ سب کو دیتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. بت جو ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں, یہ صرف انسان کے ہاتھ کی دستکاری ہیں. تو جب یہ دستکاری بنا لیتے ہیں تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ آپس میں کہانیاں گھڑ لیتے ہیں کہ یہ بت یہ ہماری فلاں چیز کو پورا کرتا ہے, یہ فلاں چیز کو پورا کرتا ہے. لیکن بت ایسا کچھ نہیں کر سکتا. بت خدا کا مخالف نہیں ہو سکتا, خدا کا برابری کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو صرف ایک جگہ پہ محدود پڑا ہوا ہے. اس لیے ہم خود یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بت خدا کی مخالفت میں ہوتے ہیں. تو جب خدا ہماری بات کو سنتا ہے اور وہ نہیں سنتے, تو پھر بھی لوگوں کا جو ایمان ہے وہ تو دیکھیں نا, جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور جن کے وہ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں, کچھ تو ان کے سامنے ہوگا, کچھ تو فرق ہوگا کہ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم انہیں بتا سکیں کہ خدا کیسے سن سکتا اور وہ کیسے نہیں سن سکتا. کیونکہ اگر فرق معلوم ہو جائے تو اس پر ایمان لانا بھی آسان ہوتا ہے. دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو خدا جو تھا وہ گوشت میں اس دنیا میں آ گیا. جب خدا گوشت پوشت میں دنیا میں آیا تو وہ سنتا بھی تھا, دیکھتا بھی تھا, اور لوگوں کے دکھ درد بھی دور کرتا تھا. بالکل اس کے پاس اتھارٹی تھی. وہ جو کہتا تھا جا تیرے گناہ معاف ہوئے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. جب وہ کہتا تھا سوکھے ہوئے ہاتھ کو کہ تو ٹھیک ہو جاتا, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. کوڑی ٹھیک ہو جاتے تھے, مردے جی اٹھتے تھے. تو یہ سب کچھ وہ کرتا تھا کیونکہ وہ خدا تھا, اس کی اتھارٹی تھی. لیکن بتوں کی کیا اتھارٹی ہے؟ کوئی بھی نہیں. بس یہ وہ پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور کہا کہ ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا. اور ہر گھٹنے کو جھکنے کے لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے, بتوں کے ساتھ رہتے, یا اپنے لیے انہوں نے کوئی خدا بنا لیے ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ جا کر ان کو تعلیم دینی ہے کہ یہ بت خدا نہیں ہے, یہ بت جو ہیں یہ محض دستکاری ہے. تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو کوئی کیا ہی خوشنما قدم ہے جو تعلیم دینے کے لیے جاتے ہیں.
اور جب ہم ان کو جا کر تعلیم نہیں دیں گے تو پھر وہ کیسے جانیں گے؟ پھر وہ عدم معرفت میں مارے ہی جائیں گے. جی بالکل. جی پاس صاحب، آپ یہ جس علم کی بات کر رہے ہیں، وہ علم جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خواہ زمینیوں کا، خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا، کیونکہ یہ باپ نے جو ہے یہ ہم پر راز افشاں کر چکا ہے. تو جب ہر گھٹنا جھکے گا، اور یہ علم جو ہے یہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے، اور دنیا کے اندر یہ علم اب تک اگر ہر ایک کے پاس ہوتا تو خداوند یسوع مسیح کی تو آمد ہو جاتی، اس کی آمد کا روز ہوتا. تو اب یہ جو علم بات اس طریقے سے آگے پہنچ بھی نہیں رہا، تو اس کے نتائج کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ مختاری جو ہے یہ مسیحوں کو دی گئی ہے جو ایماندار ہیں، اور جب ہمیں مختاری دی گئی ہے تو ہمیں اس مختاری کو لے کر تمام قوموں کے پاس جانا ہے. اور آج بھی جن کے پاس پیغام جا رہا ہے، جو سن رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یسوع مسیح واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اور وہ بھیجنے کے لیے اس نے ایک راستہ بھی بنا دیا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. جو بھی اس کو قبول کرتا ہے وہ دنیا کے تمام جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں ان سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسیح کا شاگرد بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ مختاری ہمارے پاس ہے. ہمیں دوسروں کے پاس جانا چاہیے، اور نہ صرف جانا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ وہ بھی اس کام میں شریک ہوں، کیونکہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں ہے، اور پاسبانوں کے لیے بھی نہیں، سب کے لیے. اور ہمیں اس حکم کو لے کر جانا چاہیے. اور ہم کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے میں جا کر کسی کو یہ پیغام دوں کہ تم یسوع مسیح کو قبول کر لو، تو وہ کہے گا کہ ہم کیوں قبول کریں؟ لازمی بات ہے وہ نہیں قبول کریں گے. مجھے تو صرف اس کو پیغام دینا ہے. جو دلوں کو بدلتا ہے وہ خدا ہے. خدا دلوں کو بدل دیتا ہے، اور جب دلوں کو بدلتا ہے تو پھر لوگ خود بخود تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ وہ بہتر طریقے سے آگے بھی منادی کرتے ہیں. اچھا، اسی روح میں رہتے ہوئے نا ایک بات ذہن میں آتی ہے، اور بڑی دفعہ یہ بات جو ہے اس کو اکثر لوگ دہراتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو اندر غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں میں سے نا ان کی کمزوریاں نکالتے ہیں. لیکن بہت جگہ میں نے یہ سیکھا کہ جب ہم دوسروں کی کمزوریاں نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں. ایسا کس حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مسٹیکس نکال رہے ہیں اور ہمیں یاد آئے کہ نہیں ہم دوسروں کو لحاظ کر لیں؟ ایسا کب ہوتا ہے اور کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، خداوند نے ہمیں دوسروں کی کمزوریاں نکالنے سے منع کیا ہے، اور منع اس لیے کیا ہے کہ جب ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی بھی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطی کی، اور کس طریقے سے ہم نے دوسروں کو تو برا بھلا کہا، اور خود وہی کام کرتے ہیں جو دوسروں کو، جس سے دوسروں کو منع کرتے ہیں. یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا تھا، بہتر ہے کہ تو اپنی آنکھ سے تنکا شتیر نکال دے تاکہ تو اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکا جو ہے وہ ٹھیک سے دیکھ کے نکال سکے. تو ہمیں دوسروں پہ نہ تو کبھی شرح لگانی چاہیے، نہ ان کے اوپر ان کو مجرم ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ مجرم کلام ٹھہراتا ہے، ہمیں نہیں ٹھہرانا چاہیے. بلکہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں چلتا تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں محبت اس کو دکھانی چاہیے. اگر کوئی کلام نہیں سنتا تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ خدا اس کے دل کو بدلے. اچھا، مسیحی ہوتے ہوئے ہم اپنے کمزور بہن بھائی کو، کمزور سے میری مراد ہے نابالغ، جو مسیح یسوع میں اس نے جڑ نہیں پکڑی یا وہ اپنے علم پہ ہی، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ انسان جو ہے نا اپنے علم زیادہ ہونے کی وجہ سے پھولتا ہے، اور محبت نہ ہو تو اس کے علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے محبت سب چیزوں میں افضل ہے، اور محبت کی کمی ہو تو علم بھی کسی کام نہیں آتا. بہت موقعوں پہ یہ دیکھا گیا، اگر کوئی بہن بھائی کمزور ہو ایمان میں تو ہم اسے ایمان میں بالغ کرنے کے لیے ہمارے کیا سٹیپس ہونے چاہیے؟ دیکھیں،
ہم اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ دیں، ہم ان کے سامنے اپنی مثال رکھیں. جب ہم ان کے سامنے اپنی زندگی کی مثال رکھیں گے تو پھر وہ متاثر ہوں گے کہ میرا بھائی یہ کرتا ہے، میری بہن یہ کرتی ہے، تو مجھے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے گھر سے بھی جھگڑے کی آوازیں نکلیں، آپ کے گھر سے بھی جھگڑے کی آوازیں آئیں، تو پڑوسیوں کے گھر سے نکلنے کا ہمیں کیا دکھ. بالکل. تو ہمیں ایک نمونہ دینا چاہیے. مسیحی زندگی ایک نمونہ ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مسیحی زندگی جو ہے مسیحی مذہب نہیں ہے. مسیحیت جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو مسیح کے مطابق ہے، جو مسیحی تعلیم کے مطابق ہے. تو مسیحی تعلیم کسی کو اوپر عیب نہیں لگاتی، بلکہ اس کو سمجھاتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، معاف کرتی ہے. تو یہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی قرض مانگے تو اگر تو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس سے منہ نہ موڑ، اور اگر وہ نہ دے تو بھی اس کو کچھ نہ کہے. مسیحی زندگی میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کے مطابق نہیں ہوتے. ہم سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں تو پھر ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اور یہی اگر ہم اپنے اخراجات کے اندر رہیں، نمود و نمائش کو چھوڑ کر ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اب ہم دہیے کی نہیں دیتے، تو دہیے کی تو کاہن کو دینی ہوتی ہے، تو کہانت تو ختم ہو گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی میرا بہن بھائی تو ہر ایک ہی کاہن ہے. خدا میرا کوئی بہن بھائی کاہنوں کا فرقہ ہو، تو میرا بہن بھائی کوئی کمزور ہے تو اور اس کو کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. نہ کہ ہم وہ یہ اعلان کریں کہ میں اتنے پیسے فلان جگہ دے رہا ہوں اور اتنی روٹی اتنے لوگوں کو کھانا تو جو غریب ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ مجھے سنا رہا ہے، شاید ہمیں کھانا کھلایا گیا. اسی بات کی تبلیغ اور منادی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور ایسا ہوتا ہے چرچز میں آج کل کہ اگر ہدیہ دیا جاتا ہے یا کسی موقع پر تو نام کے ساتھ جو ہے لوگ اپنے آگے ڈنکا بجواتے ہیں. تو اس طرح جو ایمان میں کمزور ہے وہ اپنے آپ کو اور کم سمجھے گا، یا یوں کہہ لیں کہ امیچیور ہے، جو اس کے ایمان میں میچیورٹی نہیں پائی جاتی، وہ اپنے آپ کو اور کم سمجھے گا کہ شاید میں کچھ کم ہی ہوں، میرے پاس کچھ کم ہی ہے، اور جس کے پاس ہے وہ تو خدا کی شان میں بڑھ رہا ہے، اور میں جو ہوں میں کم ہوں اور میں اور ہی کم ہو رہا ہوں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے ان کو بھی اٹھا کھڑا کریں. اچھا، برکت جو ہے یہ خدا سے محبت رکھنا، اور یہ ہوتا ہے کہ خدا سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا برکت ہمیں تب ملتی ہے جب ہم محبت رکھتے ہیں؟ خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم خدا کو کوئی چیز دے دیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہدیہ ڈالا ہے، یہ میں نے خدا کے گھر میں دیا ہے، اور میں نے اتنا زیادہ دیا ہے، میں نے اتنا کم دیا ہے، یا میں نے فلاں کی یوں مدد کی ہے. تو خدا سے محبت رکھنا، خدا تو نظر ہی نہیں آتا، اس کو ہدیے دے کر ہم کیسے خوش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ساتھ ہی کھڑا اور وہ بھوکا ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کا آرزو مند ہے کہ ہم اس کو ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کریں. تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا سکھانا چاہیں گے برکت کو لے کر جو اور محبت کو لے کے جو ہم خدا سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ تم آپس میں محبت رکھو. تو محبت یہ کہتی ہے کہ جو ضرورت مند ہے، اگر میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو میرا پڑوسی بھوکا ہے تو مجھے 1 روٹی اس کو دے دینی چاہیے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. نہیں، لوگ تو صبح کے لیے رکھ لیتے ہیں. اچھا، تو ہمیں اپنے بھائیوں کو ان کی زندگی میں اگر ہمیں خدا نے کچھ دیا ہے تو ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور کبھی بھی ان سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اور اگر کسی کو قرض دیا ہے تو وہ قرض جو ہے وہ لینے کے لیے نہ چلے جائیں. اگر اس کے پاس دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کو سے مانگتے ہیں. ہم کسی کو پناہ نہیں دیتے. ہمیں اپنے بھائیوں کو محبت کی خاطر ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے. اور محبت یہ نہیں
کہ ہم ان کو چیزیں دیں، بلکہ ہمیں اس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ کلیسیا کا یہ بڑا فرض ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ ہر وہ شخص کو جو بیوہ ہے، ہر وہ عورت جو بیوہ ہے، جو یتیم بچے ہیں، ان کا ساری ذمہ داری کلیسیا پر آتی ہے، اور کلیسیا کو ان کو اٹھانا چاہیے۔ اور کلیسیا میں کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس طرح خدا کے لیے ہم خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے لیے نہ سوچیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب کہ خدا نے ہماری محبت میں اپنے لیے جان دی، اور ہم آج ان باتوں میں الجھ کر رہ گئے کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، ہمیں کیسے پہننا ہے، کیسے نہیں پہننا، دوپٹہ لینا ہے، دوپٹہ نہیں لینا، ہمیں کس دعوت میں جانا ہے اور کس کو رد کرنا ہے، کس قربانی کو ہمیں کرنا ہے اور کس قربانی کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ ہم دنیا کی رسم و رواج میں زیادہ پڑ گئے، فقی فریسیوں جیسا حال ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزیں تو ہضم کر جاتے ہیں اور زیرے کا اور سونف کا جو ہے وہ حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ساری محبت کا اور آپ کے وقت کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عزیزوں، آج ہم نے سیکھا کہ قربانی کا نہ تو بت کوئی چیز ہے، نہ قربانی کا گوشت کوئی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو کھاتے ہیں تو کوئی کمال نہیں کرتے، اور اگر نہیں کھاتے تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ہے کہ ہماری روش کیسی ہے، کیا ہم اتنے مشتاق یا اتنے بے بس ہیں کہ ہمیں وہ کھانا پڑے، یا اگر کسی کو ہماری وجہ سے کھانے پینے سے ٹھوکر لگتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا علم تو ہمیں پھلاتا ہے۔ یہ علم خدا کی طرف سے نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ خدا چاہتا ہے ہم ایک دوسرے کو پاک مانیں، خدا چاہتا ہے کہ اس کا روح ہم میں بسا رہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی ابدی نجات کو تکتے رہیں اور اس کے ارادہ کو سمجھیں کہ وہ یہ چاہتا ہے ہم سب بچ جائیں اور سب نجات پائیں، سب کامل بنے، جیسا ہمارا سردار کامل بنا، جیسا خداوند یسوع مسیح کامل ہوئے۔ تو اس کو بننے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا، ہمیں اس کے بدن میں پیوست ہونا ہے، ہمیں اس روحانی خوراک کو لیتے رہنا ہے جو ہمیں ڈسپلن کرتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ہمیں قربانی کھانے سے، قربانی نہ کھانے سے ہماری روحانی ترقی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس چیز کو کھائیں جو آپ نہیں چاہتے، لیکن بھید بھاؤ کرنا، دوسروں سے نفرت کرنا، یہ خدا ہمیں ہرگز نہیں سکھاتا۔ ایمان میں بڑھتے رہیے اور اپنا نقطہ نظر صحیح کرنے کے لیے پروگرام دیکھتے رہیں مسیحی نقطہ نظر۔ خدا حافظ۔